حسین صورت نہ کم ہو۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو، لب پہ تمہارے شکوہ بھلا کیسے آ سکے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا انہیں لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات پہ باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے تو آپ کو نمازی اور روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی، مگر عابد نے اپنی زبان پہ وہی بات کہی، یا اللہ، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے کہا، جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میرے دکھ وچ راضی، تے سکھ نو چلے پا دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا۔ مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا، مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا، بیمار ہے جو ان کا بیمار نہیں ہوتا۔ خوشیوں میں مسرت میں آسائش و راحت میں اسرار محبت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ عاشورہ اور کربلا کا وہ میدان جہاں پر صبر و رضا کا ایک ایسا مظاہرہ ہوا کہ آج تک ہم اس کی یاد میں اپنے دل و دماغ کو مضبوط و معطر دونوں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ مدنی پھول صبر سے متعلق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں صبر سے متعلق بہت کچھ معلومات بھی حاصل ہوگی، اور مصیبت و پریشانی میں صبر کرنے کا ہمارا ذہن بھی بنے گا، کیونکہ دنیا میں جب آئیں تو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، تکلیفیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو جو کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ہر کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، عام بندے اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی طرح آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے آزمائش پر، امتحان پر، مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی بارگاہ سے اجر کما لیتے ہیں۔ اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو واویلا کر کے معاذ اللہ کفر تک وقت دیتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو آزمائش اور مصیبتوں کا جو سفر ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں بھی
کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا مطلب اس گمان میں ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور جنت پہ چلے جائیں گے، اور ایمان لے آئے اور آزمائش نہیں ہوگی اور اس بات پر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس طرح نہیں ہے۔ ایمان لائیں، آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا، اور ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرماتے۔ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین پر گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آڑے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جس کیفیت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کی تھی، آپ پر ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت آئی تھی کہ ایمان لانے کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اذیت کے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں گرم کر کے سرخ لال کر دیا جاتا اور اسے چمٹے سے اٹھا کر حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آزمائش تھی ان کی، اور اس تکلیف کو محسوس کریں کہ لوہے کی جلتی سلاخ جو سرخ لال ہو جائے، اسے چمٹے سے اٹھا کر کسی کے سر پر رکھ دی جائے، تکلیف کیا ہوگی اس کی۔ یہاں تک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آزمائش تھی کہ کفار آگ بھڑکاتے اور حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لیٹا کر ان کی پشت پر انگارے رکھے جاتے، ان کی تپش سے چربی پگھل جاتی اور چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، ایسے امتحان سے آپ گزرے ہیں، مگر ان کے پائے استقلال کو جنبش تک نہ آئی، دین متین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے، آقا ہمارے لیے دعا کر دیں۔ بڑی آزمائش، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس فریاد پر، جو بخاری شریف کی حدیث ابھی میں نے آپ کو بیان کی، ان کی اس فریاد پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں مزید نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں، مزید ان کو حوصلہ بڑھا رہے ہیں، مزید ان کو پچھلے لوگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آڑے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو